دوستو، رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کی جزا عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ رمضان ایک ایسا پاک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے 30 روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ اگر ہم تاریخی اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزوں کا وجود مل جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی طرح ہی مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفانی نوح سے نجات پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلسل 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 روزے اور رکھنے کا حکم ملا۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا رکھتی تھی، یعنی کہ خاموشی کا روزہ رکھا کرتی تھی۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزوں کے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے مختلف تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب، کس وقت، کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے فرض ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعض دنوں میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے۔ اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امتیں روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔